علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى في موضع آخر: لا إكراه في الدين. وقال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبيده، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسٹیج پر موجود علماء کرام، حجاج کرام، اور میرے مشفق و مربی، اس جلسے کے صدر محترم جناب حضرت مفتی یحییٰ خان صاحب زیدہ مجدکم، اور میرے سامنے موجود اسلام کے غیور نوجوانوں اور میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردے کے حائل میں میری مستورات ماں اور بہنیں، میں آپ سبھیوں کا دل کی گہرائیوں سے بارگاہ ازدی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سب کہیں الحمدللہ. خصوصی طور پر بچی پور ینگسٹر کلب کے تمام کارکنان، جنہوں نے محنت و مشقت کر کے ہم سب کو دینی مجلس عطا کیا، دینی مجلس میں ہمیں کہنے کی اور آپ سبھیوں کو سننے کی توفیق عنایت فرمایا. اس لیے میں رب کریم ذوالجلال والاکرام کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام کلب کے ممبروں کا اس محنت و مشقت کو قبول فرمائے. سب کہیں آمین. سب ایک مرتبہ نبی کے نام پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے.
ہم دین حق کے ماننے والے ہیں اور ہمارے نبی آخری نبی سید الانبیاء سید الکونین امام المبلغین امام المجاہدین رحمت للعالمین سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب امت ہیں۔ ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، جس بنا پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، کیونکہ اسلام امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا میسج دیتا ہے، اسلام آپسی محبت اور رواداری کا پیغام دیتا ہے، اور ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسی اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسی اسلام کے شائدائی ہیں، تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر دل سے فخر ہے کہ ہم حامل قرآن ہیں، ہم آمین اسلام ہیں، ہم اسلام کے امین و امان ہیں۔ دوستو، آج دنیا کے اندر اسلام کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر طرح طرح کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، طرح طرح کی منصوبے بازی ہو رہی ہے کہ اسلام فلاں چیز کو بڑھاوا دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے، اسلام جہاد کو جائز قرار دیتا ہے، اسلام کے اندر مار پیٹ لڑائی دنگا ہنگامہ ہے، اسلام کے اندر ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہے، حالانکہ انہیں اسلام لفظ کا معنی ہی نہیں پتہ کہ اسلام لفظ کا مطلب ہے امن سلامتی، اسلام یہ سلامتی سے لیا گیا ہے۔ سلام جب ہم ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کرتے ہیں، جب ہم ایک مسلمان سامنے سے کسی آنے والے مسلمان کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا مسلمان ہونے کا اولاً فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مسلمان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالی امن و سلام دے۔ تو اسلام کے اندر جہاں اسلام لفظ میں ہی سلامتی کا معنی پایا جاتا ہے، جہاں اسلام لفظ کے اندر امن کا معنی پایا جاتا ہے، جہاں اسلام لفظ کے اندر آپسی محبت و رواداری کا معنی پایا جاتا ہے، اسی اسلام کو دہشت گرد ٹھہرانا، اسی اسلام کو، اسی اسلام کے بدنامی کے لیے برائی کا الفاظ استعمال کرنا، یہ کہاں تک عقل مندی کی بات ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ایسے بہت ساری احادیث ہیں کہ جن کے اندر یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ اسلام تو صرف امن و سلامتی کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اسلام جہاں آیا تھا وہاں کے لوگوں کی حالت کیا تھی، اسلام سے پہلے کے زمانے کو کس زمانے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ چنانچہ اسلام سے پہلے عرب کی سرزمین کے اندر زمانہ جاہلیت کا رمرمہ چل رہا تھا۔ عرب کی سرزمین کے اندر جہاں پر باپ بیٹے کے درمیان میں دشمنی تھی، ماں بیٹے کے ساتھ غلط کام کیا کرتا تھا، جہاں کے لوگ لوٹ مار چوری ڈکیتی شرابی زناکاری میں ملوث رہتا تھا، اسی سرزمین کے اندر جب اسلام کا عروج ہوا، اسلام آیا، تو اسلام نے سب سے پہلے لوگوں کے اندر سے برائی کو ختم کیا، زمانہ جاہلیت کے غلط رسم و رواج کو ختم کیا۔ زمانہ جاہلیت میں جو غلط رسم و رواج جاری تھا، جس غلط رسم و رواج کو
مکہ کے سرزمین میں کھلے عام کیا جاتا تھا، اسی غلط رسم و رواج کو ہمارے نبی رحمت للعالمین اسلام کے سب سے پہلے، اسلام کے سب سے بڑے رہبر، اسلام کے سب سے بڑے دنیا کے اندر ورود میں لانے والا ہمارے نبی سب سے پہلے ان غلط رسم و رواج کو، ان غلط کاموں کو، گناہ کے کاموں کو، فحاشی کے کاموں کو بند فرمایا۔ وہ علاقہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا تھا، اسی اسلام نے بیٹیوں کو عزت سے نوازا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرے تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے، شریعت محمدی کا یہ اعلان ہے کہ ایسے باپ اور اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہے، سارے کائنات کے ہادی رہبر ہے، انہوں نے اعلان فرمایا کہ ایسے باپ اور میں دونوں ساتھ میں جنت میں جائیں گے۔ اور اسی اسلام کو آج بدنام کرنے کی، اسی اسلام کو ملیا میٹ کرنے کی، اسی اسلام کو ختم کرنے کی پوری دنیا کے اندر جدوجہد و طاقت ہو رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر و طاقت نہیں ہے کہ اگر کوئی چاہے خوشی خوشی اسلام قبول کرے، اور اگر کوئی چاہے تو وہ اپنی پچھلی حالت پر برقرار رہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر، شریعت محمدی کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر و طاقت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ یہ آیت کس بنا پر نازل ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دو بیٹے تھے اور دو بیٹے اسلام کے آنے سے پہلے نصرانی اختیار کر لیا تھا، کرسچن ہو گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہو گیا تھا، اہل کتاب ہو گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بہت سارے لوگ اسلام کو قبول کیا، تو یہ دو جو لڑکا جنہوں نے نصرانی اختیار کر لیا تھا، نصرانی دھرم کو، نصرانی مذہب کو اپنا لیا تھا، ان کے والد صاحب جس کا نام صفوان ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو اس وقت مدینے میں آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منظر ہے وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جب ان کے والد صاحب صفوان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کے پاس گئے اور دونوں بیٹوں کو کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، تم اسلام قبول کر لو، تم اسلام کو اپنا لو، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے، اسلام کو نہیں اپناؤ گے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، میں تمہیں یہاں سے کہیں جانے نہیں دوں گا۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی کہ یا رسول اللہ، صفوان نامی ایک صحابی ہیں جن کا دونوں بیٹا غیر اسلام ہے، غیر مسلم ہے، اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، اور یہ صفوان زبردستی کر رہا ہے اپنے بیٹوں کو اسلام قبول کرنے پر۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً اس وقت جبریل امین کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملہ میں، دین قبول کرنے کے اوپر اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی اسلام کے اندر جبر و طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا صفوان کو، اور صفوان کو بلا کر فرمانے لگے کہ تم نے اسلام کے معاملہ میں زبردستی کی اپنے بیٹے کے اوپر، جس بنا پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمایا۔ تو اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی
اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ دل سے قبول کرے. زبردستی کسی کو اسلام کے لیے پیشر دینا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلامی مذہب کا یہ شعار نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کی زور سے دنیا کے اندر نشر و اشاعت ہوا ہے. حالانکہ یہ آیت کریمہ صراحتاً گواہ ہے کہ اسلام کے اندر اسلام کبھی تلوار کے زور سے پھیلا ہی نہیں. اسلام تو پھیلا ہے حسن اخلاق کے ذریعے، اسلام تو پھیلا ہے اللہ کے نبی کے محبت کے ذریعے، اللہ کے نبی کے الفاظ کے ذریعے. اللہ کے نبی کا اخلاق ہی ایسا تھا، ہمارے نبی کی شان ہی نرالی ہے، ہمارے نبی کا شان ہی ایسا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہماری نبی کی چہرے مبارک کو دیکھ لیتا، ہمارے نبی کے لب سے، ہمارے نبی کے زبان سے کوئی بات سن لیتا تو اس کے دل کے اندر اللہ کی نبی کی محبت کی کیفیت جاری ہو جاتی، اس کے دل میں اللہ کے نبی کے تئیں محبت پیدا ہو جاتی، اللہ کے نبی کے تئیں اس کے دل میں عقیدت پیدا ہو جاتی. اور یہی عقیدت، یہی محبت، یہی رواداری، یہی پیار اسلام کو بڑھانے میں، اسلام کو پھیلانے میں اسلام کا ہتھیار ہے. نہ تو اسلام کبھی تلوار کی زور سے پھیلا ہے، نہ کبھی تلوار کی زور سے اسلام آگے بھی پھیلے گا. اسلام پھیلتا ہے تو محبت سے پھیلتا ہے. اسلام پھیلا ہے، اسلام پورے دنیا کے چہردام عالم میں ڈنکا بجایا ہے تو وہ محبت کے ذریعے اسلام پھیلا ہے. اسلام اگر دنیا میں زندہ ہے تو یہ محبت کے ذریعے اسلام زندہ ہے. اس لیے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، ہم اپنی اس اخلاق کو پیش کریں دوسروں کے سامنے، غیروں کے سامنے. ہمیں وہ نمایاں اخلاق پیش کرنا ہے کہ جس کو دیکھ کر غیر بھی کہنے لگے کہ نہیں، اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام پیار و محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام کے اندر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام کے اندر تلوار کی، قتل و قتال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ اے مسلمانوں، اے دنیا کے رہنے والوں، مسلمانوں، انسانوں، کہ تم زمین کو خراب مت کرو اس کی درستگی کے بعد، کہ تم جس امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہو اسی امن و سلامتی کے ساتھ رہو. دنیا میں تم فساد برپا مت کرو. وَلَا تُفْسِدُوا، تم قتل و قتال مت کرو، خون ریزی مت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین قتل و قتال کرنے والوں کو، اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کو محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے وہ نمایاں اخلاق پیش کریں دوسروں کے سامنے، ہم اپنے نبی کی تعلیم کو پیش کریں، ہم اپنے نبی کے کردار کو دوسرے کے سامنے پیش کریں، ہم اپنے بھی خود بھی دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں جو برتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے نبی نے کیا ہے، نبی کے صحابہ نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، تبع تابعین نے جو اخلاق دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا، ہمیں بھی وہ اخلاق پیش کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اسلام کے اندر آپسی محبت نہیں ہے، اسلام کے اندر بھائی چارگی نہیں ہے، اسلام کے اندر قتل و قتال ہے، اسلام برائی کا پیغام دیتا ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت کیا میسج دیا تھا کہ ایک غیر قوم جو اسلام نہیں مانتا تھا، بہت بڑا لیکھک تھا، بہت ادیب ادیب تھا، انہوں نے دنیا سے لے کر اب تک جتنے دنیا کے بڑے بڑے مشہور شخصیت دنیا میں آئے ان کی زندگی کا کچھ جھلک اپنی کتاب میں اٹھایا ہے اور اس کے اندر 100 بڑے بڑے آدمیوں کا ذکر کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز غیر قوم ہونے کے باوجود بھی دنیا کے سب سے افضل ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کیا ہے اور اپنی کتاب کے سب سے پہلے اللہ کی نبی کی زندگی کو اٹھایا ہے. تو جو ان کے مذہب کے لوگ ہیں، جو غیر قوم ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کس بنا پر
کس بنا پر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب کی پہلی لسٹ میں شمار کیا ہو؟ میں ینگسٹر کلب کے والنٹیئروں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ مستورات کی پردے کا مکمل خیال کریں، اور ادھر جو ہمارے نوجوان بھائی یا بزرگ دوست احباب ادھر کھڑے ہیں، برائے مہربانی آپ مستورات کے طرف سے آ جائیں۔ مستورات کے پنڈال کو خالی کر کے ادھر جو آپ لوگوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے ادھر آ جائیں۔ مستورات کو پردے کے خیال کرتے ہوئے انہیں تنہا رہنے دیجئے، آپ لوگ وہاں سے ادھر آ جائیے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس غیر قوم لیکھک نے اپنی کتاب کی شروعات آقا نامدار تاجدر مدنی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے شمار کیا۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ کس بات کی بنا پر آپ نے ایک غیر مذہب کے لوگ جو آپ کے مذہب کے نہیں ہیں، غیر مذہب کے لوگ اسلام کے سب سے بڑے ہادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے لسٹ میں شمار کیا، کس بنا پر؟ تو انہوں نے کہا، اور یہ بہت عمدہ بات کہا، کہ میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو مکہ میں ہمہ وقت تنگ کرتا تھا، اللہ کے نبی کو پریشان کرتا تھا، اور اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ کرتا تھا، اللہ کے نبی کو مارنے کا پلان کرتا تھا، جب انہی لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد، مکہ میں کامیاب ہونے کے بعد، مکہ کو قبضہ کرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا فتح مکہ کے دن کہ مکہ کے تمام کافروں کو، مکہ کے تمام غیر مسلموں کو میں اپنی طرف سے امان دیتا ہوں۔ بلا وجہ دو چار آدمی جن لوگوں کا گناہ، جن لوگوں کا جرم بہت سنگین تھا، ان لوگوں کے باوجود مکہ کے تمام کافروں کو، مکہ کے تمام غیر مسلموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طریقے سے اللہ کے نبی نے امن کا اعلان فرمایا۔ اللہ کے نبی جو مکہ کے باشندے تھے، مکہ میں اسلام کی شروعات ہوئی، حالانکہ مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو دھتکار دیا، اللہ کے نبی کو مانا نہیں، اللہ کے نبی کے دین کو مانا نہیں، اللہ کے نبی کو پریشان کرتا تھا، اللہ کے نبی کو تنگ کرتا تھا، اللہ کے نبی کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ جب انہی لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حامل ہو گئے، قابض ہو گئے، اسی شہر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ، اپنے مجاہدین کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ پر قبضہ ہوئے، تو قبضہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان فرمایا۔ یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی مجھے زندگی بھر پریشان کرتا رہے، میں کمزور ہوں، جس بنا پر وہ طاقتور ہے، وہ مضبوط ہے، جس بنا پر وہ مجھے پریشان کرتا ہے، میرے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، لیکن جب میں اس کے اوپر قبضہ کر لوں گا، جب میں اس سے بڑا بن جاؤں گا، اس سے بڑا طاقتور ہو جاؤں گا، تو میرا خواہش یہ رہے گا کہ میں بھی اس کے اوپر ظلم و ستم کروں، میں بھی اس کے اوپر جس طرح انہوں نے مجھے پریشان کیا میں بھی اس کے اوپر پریشان کروں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں کیا، بلکہ امن کا پیغام دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد، مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے امن کا اعلان کر دیا تھا، جس بنا پر اس غیر قوم کافر لیکھک نے اپنی کتاب میں اللہ کے نبی کے نام کا جو تذکرہ سب سے پہلے شمار کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس اسلام سے، جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمارے مذہب کے جو اصل اصول ہے، ہمارے مذہب کے جو سردار ہیں،
ہمارے سروں کے جو تاج ہے، جو افضل البشر ہے، افضل الانبیاء ہے، افضل رحمت للعالمین ہے، ان کا پیغام دیکھیے کہ انہوں نے قبضہ ہونے کے باوجود بھی، ان لوگوں کے اوپر قابض ہونے کے باوجود بھی، ان لوگوں سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے امن کا اعلان کیا۔ اس لیے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، جو یہ میسج دیتے ہیں کہ اسلام کے اندر دہشت گردی ہے، اسلام کے اندر امن و سلامت نہیں ہے، اسلام غیر مذہبوں کے لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و بیدہ، کہ کامل مومن، کامل اسلام کے ماننے والے، کامل مسلمان وہ شخص ہے کہ جس سے ہاتھ سے دوسرا بھائی، دوسرا شخص، دوسرا آدمی محفوظ رہے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ رہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا کہ اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے، یہاں یہ نہیں بتایا اس کا عیسائی بھائی، عیسائی کا لفظ استعمال کیا، یہاں اسلام کا لفظ استعمال کیا، بلکہ عام طریقے سے یہ فرما دیا کہ کامل مومن، کامل اسلام کے ماننے والا وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا آدمی، دوسرا آدمزاد، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا کیوں نہ ہو، وہ کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے، اس کی زبان سے بھی محفوظ ہو جائے، اس کی ہاتھ سے بھی محفوظ ہو جائے، زبان سے وہ کسی دوسرے بھائی کو گالی گلوچ نہ کرے، زبان سے کسی بھائی کی وہ برائی بیان نہ کرے، اور اپنے ہاتھوں سے کسی بھائی پر وہ ظلم و ستم نہ کرے، کسی پر وار نہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، اللہ کی نبی کا حدیث ہے کہ کامل مسلمان تم اس وقت بنو گے جب تمہارے ہاتھ سے تمہارا بھائی کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے، تمہاری زبان سے تمہارا دوسرا بھائی محفوظ ہو جائے، اس وقت تم کیا رہو گے؟ کامل مومن، کامل مسلمان بنو گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ، یہ ادب اپنے صحابہ کو بھی دے کر گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ دنیا میں گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، خلفائے راشدین، ان لوگوں کا طرز یہی تھا زندگی کا کہ یہ اپنے سے کبھی کسی دوسروں کو اذیت نہیں دیتا تھا، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا تھا، دوسروں کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتا تھا، دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ تھے کہ انہوں نے روم پر حملہ کیا، اور روم پر حملہ کرنے کے بعد روم کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد جب جا کر دیکھے کہ وہاں کے جو بڑی بڑی گرجائیں تھی، اس گرجاؤں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور تصویر اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، حدیث و قرآن کی نقطۂ نظر سے بالکل حرام ہے۔ تصویر لٹکانا چاہے اپنے گھروں میں ہو، چاہے مسجدوں میں ہو، چاہے عبادت خانوں میں ہو، یا کہیں بھی ہو، یہ تصویر لٹکانا شریعت کے نقطۂ نظر سے حرام ہے۔ جب یہ صحابی گرجا میں گیا اور جا کر دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو حضرت وہ صحابی تیر کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کے آنکھ کو پھوڑ دیا۔ جو تصویر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنی ہوئی تھی، اس میں جو آنکھ تھی، تیر کے ذریعے اس تصویر کے آنکھ کو پھوڑ دیا۔ اب یہ بات وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے، جو عیسائی دھرم کے ماننے والے تھے، ان کے دل میں بہت تکلیف گزری کہ ہمارے گرجا کے اندر ہمارے جو مطلب ان کے جو خدا ہے، ان کا جو گاڈ ہے، اس کے گاڈ کے آنکھ کی تصویر کو پھوڑ دی۔ اب یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر المؤمنین تھے، تو انہوں نے اس صحابی کو بلایا اور عیسائی کے کچھ لوگوں کو بلا کر کہنے لگے کہ آپ کے عبادت خانہ میں، آپ کے گرجا گھر میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر موجود تھی، اور اس کو تیر کے ذریعے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانے کا بادشاہ ہے،
جو امیر المؤمنین ہے اور پوری آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا اس وقت، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں محمد کا غلام، میں آخری نبی کا غلام، میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، آپ کے گھوٹ کا آنکھ کی تصویر میں جو آنکھ تھی اس کو پھوڑ دی، اور میں محمد کا غلام آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں اپنی آنکھ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ بھی اپنی تیر کے ذریعے میرے آنکھ کو پھوڑ دیجئے۔ یہ بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی قافلے کو کہا تو عیسائی قافلے شرم کے مارے نیچے سر جھکا لیا، کیونکہ امیر المؤمنین اپنی آنکھ کو پیش کر رہا ہے، اس بنا پر کہ امیر المؤمنین کے لشکر کا ایک آدمی ان کے مذہب کے جو گاڈ ہیں، ان کا جو خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے خدا کے آنکھ کو پھوڑ دیا، تو امیر المؤمنین اپنی آنکھ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، آپ بھی تیر کے ذریعے میری آنکھ کو پھوڑ دیجئے۔ حالانکہ ان عیسائیوں نے آنکھ نہیں پھوڑی، اور اسی وقت ان عیسائی قافلے نے الحضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کو قبول کر لیا، اور یہ کہا کہ اگر مذہب کے جو سردار ہیں، جس مذہب کا امیر المؤمنین اپنی آنکھ کو پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کو برداشت کرتا ہے، وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مذہب کبھی دہشت گردی کا کام نہیں کر سکتا، اس مذہب کے اندر محبت و رواداری کا پیغام دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ بتلا دیا کہ اسلام کے اندر مساوات ہے، اسلام کے اندر درمیانی اختیار کیا گیا ہے، نہ کبھی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی گئی ہے، نہ کبھی کسی کے اوپر دنگا فساد کیا گیا ہے، نہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کے کام کو انجام دیا گیا ہے، آپ کے خدا کے آنکھ کو پھوڑ دیا گیا، آپ کے مذہب کے لوگوں کو تکلیف پہنچایا گیا، تو امیر المؤمنین عمر خود حاضر ہے، تم عمر کے اوپر بدلہ لے لو تاکہ تمہارا برابری ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور امیر المؤمنین کو چھوڑ دیا۔ تو اس واقعہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کے اندر امن و سلامتی کا پیغام دیا جاتا ہے، اسلام کے اندر رواداری کا پیغام دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کو ناکام کرنے کی پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے، ٹی وی کے خبروں میں اگر کچھ ہو جاتا ہے، مسلمان کے بچوں نے کچھ کر دیا تو اس کی خبر بڑی بڑی ہیڈ لائنز کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں، حالانکہ دوسرے غیر قوم کے لوگ کس طرح ظلم و زیادتی کر رہے ہیں پورے دنیا کے اندر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے جو لاچار اور بے بس بے سہارا مسلمانوں کے اوپر یہودی بربریت میں کس طرح ظلم و زیادتی کیا، کس طرح غزہ کے گھروں کو ویران کر دیا گیا، کس طرح فلسطین کے باشندوں کو قتل عام کیا گیا، ہسپتالوں کے اوپر بمباری کی گئی، ہسپتالوں میں زخم شدہ لوگوں کے اوپر بم ڈالا گیا، حالانکہ یہ بات ان کے نظر میں نہیں آتی ہے۔ اگر نظر میں آتی ہے تو اسلام کو بدنام کرنے کی خبریں نظر میں آتی ہے، اسلام کو نیچا دکھانے کی خبریں نظر آتی ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان ہمارا مادر وطن ہے، ہم اسی مٹی میں کھیل کود کر بڑے ہوئے ہیں، اور اسی مٹی کے اندر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہندوستان کی سرزمین کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، اور جب ہم دفن ہوں گے تو اسی ہندوستان کی سرزمین کے اوپر دفن ہوں گے۔ یہی ہمارا ہندوستان کا ایک بہت بڑا گنگا جمنا تہذیب